اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب علیم۔ یہ سورہ حج کی آیت نمبر 25 ہے۔ ترجمہ اس آیت کا یہ ہے کہ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور وہ روک رہے ہیں لوگوں کو اللہ کے راستے سے اور مسجد حرام سے، جس کو ہم نے تمام لوگوں کے لیے بنایا ہے، چاہے وہ وہاں کے رہنے والے ہوں یا باہر سے آنے والے ہوں، اور جو وہاں پر ظلم کے ساتھ الحاد کرے گا تو ہم اسے دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ حضرات گرامی، اللہ رب العزت نے یہ پورا سلسلہ جاری فرمایا ہے جو اس سے پہلے کی آیتیں تھیں، جس میں کفار مکہ کو بھی مخاطب کیا جا رہا ہے اور ان کے واسطے سے تمام لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ دیکھو تم اپنے روش پر غور کرو، اپنے کردار پر غور کرو، تم جو برتاؤ اور جو سلوک کر رہے ہو مسلمانوں کے ساتھ میں، وہ ایک شریف انسان کو زیبا بھی نہیں دیتا۔ ایک عمدہ انسان، ایک شریف انسان اس طرح کی حرکتیں کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا جو تم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں اور ان کے اصحاب کے ساتھ میں کر رہے ہو۔ کتنی عجیب و غریب بات ہے کہ وہ تو اچھی باتوں کی طرف بلا رہے ہیں، نیکیوں کی طرف بلا رہے ہیں، لوگوں سے اچھا سلوک کرنے کی طرف بلا رہے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، گناہوں کو بالکل چھوڑے ہوئے ہیں اور اچھائیوں کی طرف لوگوں کو ابھارتے ہیں، اور تم انہی سے دشمنی کر رہے ہو۔ اچھا، تمہاری دشمنی اس حد تک پہنچی ہوئی ہے کہ وہ خانہ کعبہ جو ہر ایک کے لیے ہے، کوئی بھی وہاں پر عبادت کر سکتا ہے، لیکن تم مسلمانوں کو روکے ہوئے ہو کہ وہ وہاں جا کر نماز نہیں پڑھ سکتے، وہاں طواف نہیں کر سکتے، وہاں عبادت نہیں کر سکتے۔ اصل میں یہ اس شکل میں بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ مکرمہ میں آپ رہے، اس وقت تک لوگ بہت پریشان کرتے تھے اور مسلمانوں کو خانہ کعبہ کے پاس نماز بھی نہیں پڑھنے دیتے تھے، اور جب نماز پڑھتے تھے تو بہت ستاتے تھے، بہت پریشان کرتے تھے۔ پھر صورتحال یہ ہو گئی تھی کہ لوگ اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیتے تھے، چھپ چھپ کر نماز پڑھ لیتے تھے۔ اس کے بعد جب ہجرت ہو گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے آ گئے اور آپ کے اصحاب بھی۔ سن 6 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کا ارادہ فرمایا۔ پورے عرب سے لوگ جاتے تھے، خانہ کعبہ میں عمرہ کرتے تھے، طواف کرتے تھے، پورے عرب کے لوگوں کو جانے کی اجازت تھی۔ لیکن جب مدینے سے مسلمان پہنچے وہاں پر اور حدیبیہ کے مقام پر آپ نے پڑاؤ ڈال دیا، تو کفار مکہ نے آپ کو حرم کے اندر داخل نہ ہونے دیا۔ مکہ مکرمہ کے اندر آپ کو آنے کی اجازت نہیں تھی، یہاں تک کہ آپ نے پھر صلح کی اور ان کی شرطوں کو مان کر آپ نے صلح کر لی کہ ٹھیک ہے، اور ان شرطوں میں سے یہ بھی تھا کہ آپ اس سال واپس جائیں گے اور آئندہ سال آئیے تو آئیے، اور تلوار کے علاوہ کوئی ہتھیار آپ کے ساتھ میں نہیں ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صلح کو جو کر لیا، یہ دب کر صلح کی، اس کی جو شرطیں تھیں بہت ہی ذلت آمیز تھیں، یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ اٹھے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول کیا ہم حق پر نہیں ہیں، اور کیا یہ باطل پر نہیں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ چنانچہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام لوٹ آئے۔ اب یہ باتیں کہی جا رہی ہیں کہ تم ذرا سوچو، اپنے آپ پر غور کرو کہ کوئی شخص خانہ کعبہ میں اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہے، مسجد حرام میں آ کر اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہے، تم اس کو روک رہے ہو، اس کو نماز نہیں پڑھنے دے رہے ہو، طواف نہیں کرنے دے رہے ہو، سعی نہیں کرنے دے رہے ہو۔ ذرا سوچو تو تمہارا کیسا برتاؤ ہے، کیسا کردار ہے یہ۔ اسی کو اللہ نے فرمایا ان الذین کفروا،
بے شک جن لوگوں نے یہ راہ کفر اختیار کر رکھی ہے، وَيَصُدُّونَ اور روک رہے ہیں عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، لوگوں کو اللہ کی طرف آنے نہیں دے رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے نہیں دے رہے ہیں، لوگوں کو بھڑکا رہے ہیں، جھوٹے الزامات لگا رہے ہیں، آپ کے خلاف ایک ماحول تیار کر رہے ہیں، والمسجد الحرام اور مسجد حرام میں آنے سے روک رہے ہیں، الذی جعلناہ للناس سواء جس کو ہم نے تمام لوگوں کے لیے برابر کا بنا دیا ہے، یہ سب لوگوں کے لیے ہے، العاکف فیہ والباد چاہے وہ وہاں کا رہنے والا ہو، مکہ مکرمہ کا باشندہ ہو یا باہر سے آنے والا ہو، ہر ایک کے لیے برابر ہے۔ اب یہ ہے کہ یہاں پر فقہاء کرام کے درمیان، مفسرین کے درمیان میں اس بات کا اختلاف ہوا کہ یہ مسجد حرام سے مراد کیا ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ مسجد حرام سے مراد صرف مسجد حرام ہے، اور بعض لوگوں نے کہا نہیں، مسجد حرام سے مراد پورا مکہ مکرمہ ہے، یہ پورا حدود حرام اور پورا مکہ کا علاقہ مراد ہے۔ اس میں صحیح بات یہ ہے کہ وہ چیزیں جن کا تعلق حرم سے ہے، مسجد حرام ہے، صفا ہے، مروہ ہے، اور جو چیزیں حج سے ریلیٹڈ ہیں، حج سے متعلقات ہیں، جو یہ ہر ایک کے لیے ہے، سب کے لیے ہے، یہ عمومی طور پر ہر مسلمان کا ان پر حق ہے۔ کوئی بھی جائے طواف کرے، سعی کرے، کوئی بھی جائے مسجد حرام میں اعتکاف کرتا ہے، طواف کرتا ہے، تو یہ اس کا حق ہے۔ لیکن باقی جو زمینیں ہیں مکے کی، وہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ لوگوں کے اپنے مکانات ہیں، اپنے گھر ہیں، لہٰذا وہ ان کے اپنے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا لحاظ کیا تھا، اور آپ نے یہاں تک کہا تھا کہ جو بھی فتح مکہ کے موقع پر آپ نے کہا جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے گا تو اس کو بھی امان حاصل ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اس کو بھی امان حاصل ہے، یعنی آپ نے وہاں کی ملکیت تسلیم کی تھی۔ تو وہ علاقہ جس کا تعلق حج سے ہے، مقامات حج سے ہے، عبادت سے جس کا تعلق ہے، تو وہ تو سارے مسلمانوں کے لیے عام ہے۔ باقی جو مکہ مکرمہ کے رہنے والے ہیں، جو ان کے اپنے گھر ہیں، ان کی اپنی زمین ہے، وہ ان کی اپنی ہے۔ خیر یہ تو ایک درمیانی بات تھی۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس کو ہر ایک کے لیے بنا رکھا ہے، چاہے وہ وہاں کا باشندہ ہو مکہ مکرمہ کا، وہ آئے اور طواف کرے، عمرہ کرے، اور چاہے کوئی باہر سے آنے والا ہو۔ وَمَن يُرِدْ فِيهِ اور جو ارادہ بھی کرے گا بِالْحَادٍ کسی بھی طرح کے الحاد کا، گناہ کا، الحاد کا مطلب گناہ کرنا، کفر کرنا، شرک کرنا، جتنے جرائم ہیں وہ ان جرائم کو انجام دینا، تو جو بھی گناہوں کا وہاں پر ارادہ بھی کرے گا تو پھر یاد رکھو ہم اسے دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ حرم کی حرمت بہت بڑی ہے، اور یہ بات بتا دی گئی ہے کہ حرم میں اگر کوئی موجود ہے اور وہاں پر وہ گناہ کر رہا ہے تو ذرا سوچ کر دیکھے کہ کتنا گھٹیا درجے کا وہ کام کر رہا ہے، کہ گناہ تو خیر گناہ ہے، وہ کہیں بھی کیا جائے، لیکن اللہ کے گھر میں، حرم کے حدود میں اگر گناہ کیا جا رہا ہے تو وہ کیسا مسلمان ہے جو اس کو گوارا کر رہا ہے، اور کیسے اس کو یہ گناہ کرتے ہوئے اس کو شرم نہیں آ رہی ہے۔ وہ اپنے آپ پر انسان غور کرے کہ اللہ رب العزت کی یہ گھر ہے، یہ حدود حرم ہے، اور اس کے اندر آدمی گناہ کر رہا ہے۔ ذرا سوچ کر دیکھے وہ کس قدر یہ عیب دار بات ہے۔ لہذا فرمایا گیا کہ اگر کوئی وہاں پر گناہ کو انجام دیتا ہے تو پھر ہم اسے دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ اب یہاں سے حرم کے متعلق، حج کے متعلق، طواف کے متعلق کچھ اب باتیں یہاں سے بیان کی جا رہی ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ وہ جو مکہ مکرمہ ہے، جو خانہ کعبہ ہے، جو حدود حرم ہے، وہ اللہ کے نزدیک کتنے مقدس ہیں، کتنے عمدہ ہیں، اور وہاں پر عبادت کرنا کس قدر باعث ثواب ہے، اور یہ کہ لوگ کھنچ کر وہاں پر آئیں، پوری دنیا سے لوگ وہاں پر آئیں اور عمرہ کریں اور طواف کریں، یہ اللہ کو پسندیدہ ہے اور اللہ کو محبوب ہے، اور اس کے اوپر بڑا ثواب ملتا ہے، بڑا اجر ملتا ہے۔ چنانچہ اب یہاں سے کچھ حج کے مسائل شروع ہو رہے ہیں، اور درمیان میں اور بھی باتیں آتی جائیں گی، لیکن اب یہاں سے حج کی کچھ باتیں شروع ہونے جا رہی ہیں، اور اس کے درمیان میں بھی نصیحتیں آتی جا رہی ہیں۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں سے خطاب کرتا جا رہا ہے اور بتاتا جا رہا ہے۔ اوپر ذکر ہوا تھا کہ وَہُدُوا إِلَىٰ صِرَاطِ الْحَمِيدِ،
کہ یہ جو مومنین ہیں، مسلمان ہیں، وہ لوگوں کو ایک اللہ رب العزت کے راستے کی طرف بلاتے ہیں، حق بات کہتے ہیں، سچی باتیں کہتے ہیں، پیاری پیاری دل نشین باتیں کرتے ہیں۔ اور کفر کا رویہ کیا ہے کہ وہ لڑائی پر آمادہ ہے، زخم دینے پر آمادہ ہے، اللہ کے راستے سے روک رہا ہے، مسجد حرام سے روک رہا ہے۔ تو یہ دو الگ الگ صفتیں ہیں، پہلی صفت مومنین کی اور دوسری صفت کفار اور مشرکین کی۔ لہذا ہر مومن کو چاہیے کہ اپنے اندر کفار اور مشرکین کی یہ صفات نہ آنے دے، اپنے آپ کو پاکیزہ بنائے، نیک بنائے، عمدہ بنائے، نیکیوں کی طرف گامزن رہنے والا بنائے، برائیوں کی طرف آنے والا نہ بنائے۔ کفر کرنے والا، شرک کرنے والا، گناہوں کو انجام دینے والا، برائیاں کرنے والا، وہ اپنے آپ کو نہ بنائے اور اپنے آپ کو دور رکھے۔ اللہ کو مومنین کا کردار پسند ہے جو یہاں پر پیش کیا گیا، اور مشرکین اور کفار کا یہ کردار سخت ناپسند ہے۔ لہٰذا ہم مسلمانوں کے لیے بھی چوکنا ہونے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو ان کفار اور مشرکین کے یہ کردار اور یہ برتاؤ اور یہ جو ان کا طریقہ پیش کیا گیا ہے اس سے اپنے آپ کو دور رکھیں اور نیکیوں کی طرف بڑھیں اور برائیوں کی طرف ہرگز نہ بڑھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔